شکریہ سر کی مہربانی. میں مستقبل یہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی, یہی سوچ رہی تھی کہ آج کے دن کے بعد یا پھر کریمہ کو کس طرح سے ریویو دیں. کچھ لوگ ریویو سے بالاتر ہوتے ہیں, مگر کریمہ سے بات کرنے سے پہلے مجھے مرحوم خیر بخش مری صاحب کے کچھ الفاظ یاد آ رہے ہیں. وہاں صاحب بیٹھے ہوئے کیونکہ وہ اس انٹرویو میں میرے ساتھ تھے, تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ کامریڈ آپ عورتوں کو آگے اس موومنٹ میں آنا پڑے گا. مجھے بات اس وقت سمجھ میں نہیں آئی. میں تو وہ صاحب کی خیر بخش مری صاحب نے مجھے کیوں کہہ رہے ہیں, تھوڑا سا مجھے دھچکا لگا. اور وہ بھی بات یہ کہنے کے لیے, اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو پہاڑوں میں جانا پڑے گا اگر بلوچستان کو بچانا ہے, تو اگر سندھ کو بچانا ہے. وہ انفارمل ڈسکشن تھی ہماری جو انٹرویو کا حصہ نہیں تھا. وہ 2010 کی بات تھی. He was right. ان کی بات آج مجھے سمجھ میں آئی. جس طرح سے کریمہ کی جو اسٹرگل ہے, یا پھر مہارن کی یا سمی کی, کن کن بلوچ عورتوں کے نام یہاں پر ہیں, تو لسٹ بہت لمبی ہے. کریمہ سے میری 2-4 بات ہوئی جب لطیف کی ایز اے جرنلسٹ ہم وہاں پر ان کے بھوک ہڑتال کور کرنے گئے تھے. تو کریمہ نے مجھے ہنس کے کہا کہ بیکاز وی آر ناٹ کنزرویٹو بلوچ. اگر میں نے یہ نقاب دیا ہے تو میں نے ریاست کے لیے دیا ہے. اس کا یہ مطلب کبھی بھی نہیں سمجھنا کہ ہم کنزرویٹو ہیں. کبھی بھی جب بھی یہ موومنٹ چلتی ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے تو ہم ہمیشہ مردوں کو آگے دیکھتے ہیں. ایسے نہیں کہ بلوچ مردوں کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے, مگر انہوں نے واقعی میں ایک تعریف رقم کی ہے. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, تھوڑی دیر انہوں نے اچھی بات کہی کہ یہ نئی لہر چل پڑی ہے, مگر اس لہر کی جو ابتدا تھی کس نے ڈالی؟ اس لہر کی ابتدا کریمہ جیسے بہادر بچیوں نے ڈالی. ریاست نے یہ سمجھا کہ ہم کریمہ کو خاموش کر دیں گے تو کریمہ ساری بلوچ بچیاں خاموش ہو جائیں گی, مگر وہ غلطی پر تھی. سندھ کے شاعر ہیں, انہوں نے کہا تھا جے ماریا نہ موت ہے. اس کا مطلب جن کو موت بھی نہیں مار سکتی, جن کو موت نہ مار سکے وہ اس کو یہ ریاست کیا مار سکے گی. تو یہ ان کی غلطی تھی. انہوں نے سمجھا وہ کریمہ کو ہم سے چھین لیں گے, مگر ان کو کیا پتا کہ کریمہ تو بلوچستان کے رگ رگ میں ہے. کریمہ تو بلوچوں کی ہر بیٹی میں ہے. کریمہ تو بلوچستان کے روح میں ہے. روح کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. ہاں, روح ٹریول کر کے کسی اور میں چلی جاتی. وہ روح ٹریول کر کے آپ کو باہر رنگ میں نظر آئے کل بات. وہ روح ٹریول کر کے آپ کو سبھی میں نظر آئے. وہ روح ٹریول کر کے جو آج یہاں پہ سارے بلوچ بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان میں نظر آئے. یہ جو دھرتی ہے, اس دھرتی میں مرنا سب کو ہے, مگر بات یہ ہے کہ آپ مرے کیسے. بات یہ ہے کہ آپ ایسی کہانی سب بچ جانتے ہیں. ہم we are journalists, we always say that we became a history, we became a story. ہم ایک دن کہانی بن جائیں گے, مگر بات یہ کہ جب آپ کہانی بنو تو کہانی ایسی بنو. تاریخ فخر کرے کہ میرے جو کتاب ہے تاریخ کا, اس میں جس بچی کی کہانی لکھی جا رہی ہے میں اس کے عمر کی کہانی لکھ رہی ہوں. تو میری نظر میں کریمہ کبھی بھی مری نہیں, شہید نہیں ہوئی ہے.
وہ ابھی بھی زندہ ہے. میں جب بھی سمی سے بات کرتی ہوں یا میں جب بھی مہارن سے بات کرتی ہوں یا کسی اور بلوچ بستی سے بات کرتی ہوں تو مجھے اس میں کریمہ کی جھلک نظر آتی ہے. ہاں فزیکل طور پر وہ ہم سے جدا ہے. مجھے ابھی بھی یاد ہے جب فورس کنورژن میں ہم بات کر رہے تھے تو وہ کینیڈا میں تھی تو اس نے مجھے ٹویٹر پہ ایک میسج کیا. اس نے کہا کہ کبھی بھی نہیں سوچنا کہ ہندو لڑکیوں پر ہم بلوچ عورتیں آواز نہیں اٹھائیں گی, ہم آواز اٹھائیں گے. میں کینیڈا میں بیٹھ کر بھی آواز اٹھاؤں گی. جبکہ یہاں کی اس ریاست میں ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ چپ کا روزہ رکھے ہوئے تھی, مگر کریمہ وہاں پر بیٹھ کر مجھے میسج کر رہی تھی کہ نہیں ہم آواز اٹھائیں گے. اس ریاست کی پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آیا اسلام آباد والوں کو عقل ہے کہ نہیں ہے, یا تھوڑی سی کہیں سے ادھار لے لیں اپنی عقل. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خاموش کر دیں گے بلوچوں کو, سندھیوں کو, یا پھر جو موومنٹ خیبر پختونخوا میں چل رہی ہے, یا پھر وہ یہ سمجھ رہی کہ جو جنرل ٹیکا خان نے کہا تھا کہ بنگلہ دیش میں ہمارے لیے مارچ کرنا بہت مشکل تھا, بلوچستان اور سندھ میں مارچ کرنا بہت آسان ہے. تو شاید کل رات جو ہوا, جس طرح سے مہارن سمی جو بلوچ عورتوں نے جس طرح سے انہوں نے ریزسٹ کیا ہے, تو ان کو تھوڑا سا سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ اب مارچ کرنا بھی بہت مشکل ہے یہاں پر, کیونکہ یہ جو موومنٹ چلی ہے جس طرح سے آپ خاموش کرنا چاہ رہے ہیں, آپ زور کی بنا پر آپ بلڈوز کرنا چاہ رہے ہیں, وہ ہوگا نہیں. کیونکہ درد کو آپ خاموش نہیں کر سکتے, آپ عشق کو خاموش نہیں کر سکتے, آپ اس عشق کو خاموش نہیں کر سکتے, وہ عشق جو دھرتی سے ہے, وہ ان بچوں کا وہ عشق ہے جو اپنی دھرتی سے ہے, بلوچستان سے ہے. افسوس کی بات ہے, بہت شد افسوس کی بات ہے کہ اس ریاست سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے, نہ کوئی ہم سے کوئی بھیک مانگ رہے ہیں. مگر جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے جن کا کلیم ہے, جن کی فطرت تو پھر الگ بات ہے, مجھے نہیں کہنا چاہیے, مگر لیٹ می ٹو ریپریس لائک دس وے کہ جن کا ایجنڈا ہے ہیومن رائٹس, وہ اپنے اس ایجنڈا میں بھی آنیسٹ نہیں ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب انہوں نے روڈز بلاک کیے کل رات, جہاں پر وہاں پر جو ہیومن رائٹس تھے وہ سارے کے سارے آ جانے چاہیے تھے بلوچستان میں, بلوچ عورتوں کے ساتھ, اور ہمیں وہ نظر نہیں آئے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج کے دن کراچی پریس کلب میں ایک پروٹیسٹ ہونا چاہیے تھا, مگر وہ نہیں ہوا, مگر کارٹون میں کا پروٹیسٹ ہوا. شرم کی بات ہے. مجھے یہ نہیں کہ آپ فلسطین پہ آواز نہیں اٹھائیں, آپ اٹھائیں پلیز, آپ ماتم کریں, آپ کریں, آپ سے کوئی انکار نہیں ہے, مگر کیا آپ کو یہ ماتم نظر نہیں آ رہا کہ جو تربت سے بات چلی ہے 1 ماہ کو ہونے کو آ رہا ہے, کیا آپ کو ایک بھی ٹویٹ کرنے کے لیے کوئی زحمت نہیں ہے؟ جو پولیٹیشنز ہیں وہ تو پاور پولیٹکس کر رہے ہیں, مگر شرم آنی چاہیے آپ کی پولیٹکس پر بھی. یس آئی ایم ایموشنل. آپ کو اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ یہ بلوچ عورتیں آؤٹ آ رہی ہیں, کیا آپ کی پولیٹیکل ڈیفینیشن میں ڈیموکریسی میں کیا یہ فٹ نہیں ہوتی؟ آپ کس منہ کے ساتھ جب آپ اسٹیج پہ آتے ہو ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہو, آپ کس منہ کے ساتھ ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہو؟ آپ تو اپنے آپ کو, مطلب مجھے یہ کہ جب کسی پولیس والے نے مہارنگ کو یہ کہا کہ تمہارے مرد کہاں ہیں, تو مہارنگ نے سینہ ٹھوک کر یہ کہا تھا کہ میں کھڑی ہوں یہاں پر. اس کو یہ الفاظ نکالتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے شرم نہیں آئی, مگر مہارنگ نے ساری بلوچ عورتوں نے اسلام آباد جا کے اس ریاست کے چہرے سے ہر نقاب اتار دیا. اس ریاست کے چہرے سے آپ کے ہیومن رائٹس کے چہروں سے نقاب اتار دیا, آپ کے پولیٹیشنز کے چہروں سے نقاب اتار دیا.
تو ابھی بھی اگر کسی کو اپنے چہرے صحیح نمونے دیکھنے میں نہیں آ رہے تو غلطی ان کی ہے. ویسے آپ کے چہروں سے نقاب اتر چکے ہیں. آپ جو کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی از دی بیسٹ ریونج، نو سوری، یو آر رانگ. آپ کہتے ہیں ہم ہیومن رائٹس کی بات کریں، آپ اس پر بھی بہت غلط ہو. کیونکہ کل رات جو کچھ بھی ہوا ہے، ہمارا ایمان ہوتا ہے کہ whatsoever is happening it has a reason. جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہے. جو کچھ کل رات ہوا بہت اچھا ہوا اور ہمیں اس پر فخر ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ نے مارنگ کو یا دوسرے بلوچ عورتوں کو آپ نے جیل میں ڈال کر ان کو کمزور کیا؟ یہ آپ کو بھول ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی بہت غلطی ہے، اسلام آباد کی غلطی ہے. آپ نے جس طرح سے دبانے کی کوشش کی ہے یہ لاوا آگے اٹھے گا. آپ نے ان کو مجبور کیا ہے اور ہمیں خوشی ہو رہی ہے، اور ہمیں خوشی ہو رہی ہے ایز اے سندھی. مجھے خوشی ہوئی جب سندھ کے جو ایکٹیوسٹ تھے، جو سندھ کے جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے، وہ سارے بلوچ عورتوں کو اپریشیٹ کر رہے تھے. وہ یہی کہہ رہے تھے سوشل میڈیا پر کہ اب سندھ کی عورتوں کو بلوچ کی عورتوں کو فالو کرنا چاہیے. تو یہ تو آج کے دن جب بھی یہ دن آتا ہے 21 دسمبر تو ہمیں دکھ ہوتا ہے کیونکہ کریمہ سے تھوڑا سا کلوز ریلیشن بھی تھا. مگر آج کے دن مجھے خوشی ہو رہی ہے، وہ اس لیے کہ کریمہ زندہ ہے اور جو اس کی اسٹرگل تھی بلوچستان کی اس موومنٹ کو اجاگر کرنے کی، وہ اجاگر ہو گئی. آخر میں بس میں یہ کرنا چاہوں کیونکہ آپ وہ سے سینئر لوگ ہیں وہ بات کریں گے. بس میں یہ کہوں گی اس ریاست کو کہ اگر آپ کے پاس گولی ہے، کمزور کے پاس ہتھیار ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو طاقتور ثابت کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جس کے پاس ہتھیار نہیں وہ کمزور ہے، وہ میرے آگے گر جائے گا. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ بلوچستان میں